وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کیسے رحمت تھے؟ حضور نام مکہ پاک میں سفر فرما رہے تھے، ایک ضعیف العمر خاتون بی بی صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی راستے میں، ایک سامان کی گٹھڑی باندھے ہوئے۔ یہ جس چیز کی آج ہمیں اشد ضرورت ہے، اس لیے آپ میرے سب بھائی ہیں، بزرگ ہیں، اس لیے میں آپ کی اصلاح کے لیے یہ موضوع چھیڑ رہا ہوں۔ بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ مکے میں جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو محمد ہے یہ جادوگر ہے۔ جادوگر کیسا ہے بھئی؟ اس کے چہرے کو جو بھی دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اسی کا بن جاتا ہے، یہ جادوگر ہے۔ وہ کافرہ بی بی صاحب جا رہی تھی، اس ڈر کی وجہ سے کہیں میری نظر محمد کے چہرے پر نہ پڑ جائے اور میں مسلمان نہ ہو جاؤں۔ حضور نے دیکھا، پوچھا ماں جی کہاں جانا ہے؟ بیٹا میں نے فلاں علاقے میں جانا ہے۔ ماں جی پھر بیٹھی کیوں ہیں آپ؟ بیٹا اس لیے بیٹھی ہوں، یہ سامان کی گٹھڑی ہے، یہ وزنی ہے، مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی، وزن بہت زیادہ ہے، تو اس لیے میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں اور گاڑی کا انتظار کر رہی ہوں، کوئی آئے اٹھانے والا میرا بوجھ اور مجھے میری منزل مقصود تک پہنچا دے۔ حضور نے فرمایا ماں جی چلے آپ تیار ہو جائیں اور یہ گٹھڑی میں اپنے سر پر رکھتا ہوں، تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ حضور نے اس ضعیف العمر خاتون کی گٹھڑی اٹھائی، سر پر رکھی، چل پڑے۔ اب حضور تو جوان تھے، مگر وہ جو بی بی صاحبہ تھی وہ ضعیف العمر تھی، بوڑھی تھی، وہ دھیمے دھیمے چلنے لگی تو کہنے لگی کملی والے آقا، یہ کملی والے آقا میں بطور ادب کہہ رہا ہوں، اس نے تو نہیں کہا نا کہ کملی والے آقا، میں بطور محبت کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اے کملی والے آقا، اے رحمت والے نبی، آپ اتنی تیز رفتار سے چل رہے ہیں، میں دھیمے دھیمے چل رہی ہوں تو میں پیچھے ہو جاؤں گی، آپ آگے چلے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ماں جی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ بھی میرا دامن پکڑ لیں، خود بخود تیز ہو جائے گی، خود بخود رفتار میں برکت آ جائے گی۔ اب وہ چل پڑی حضور کے ساتھ، حضور آگے وہ پیچھے، جہاں پر اس کا اسٹیشن تھا، مقام تھا، منزل تھی، حضور نے وہ گٹھڑی وہاں پر اتاری اور اجازت لینے لگے۔ حضور جب اجازت لینے لگے تو اس نے حضور کا دامن مبارک پکڑ لیا، فرمایا بیٹا اتنے حسین چہرے والے، اتنی حسین سیرت والے، صورت والے، کردار والے، اخبار والے، ذرا جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتے جائیے۔ حضور نے فرمایا ماں جی نام کو خفیہ رہنے دو، راز میں رہنے دو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر نام بتا دیا تو پھر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ حضور کو علم تھا کہ جس کے خوف کی وجہ سے تم مکے چھوڑ کر بھاگی جا رہی ہو، وہی محمد کو تمہارا بوجھ اٹھاتا پھر رہا ہے، وہی محمد کو تمہارا بوجھ اٹھاتا پھر رہا ہے، جس کے ڈر کی وجہ سے تم مکہ چھوڑ کر جا رہی ہو۔ اس نے بار بار اصرار کیا، حضور بار بار فرماتے رہے ماں جی رہنے دو، اس نام کو خفیہ رہنے دو۔ اس نے بار بار جب پوچھا تو حضور نے فرمایا ماں جی جس محمد کے ڈر کی وجہ سے تم بھاگی جا رہی ہو وہی محمد تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہی محمد تمہارا بوجھ اٹھا کر آیا ہے۔ اب اس ماں کی کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی، اس نے پھر حضور کا دامن نہیں چھوڑا، اس نے کہا کملی والے آج پھر کلمہ ذرا اپنی زبان نال پڑھا، اپنی زبان مبارک نال پڑھا۔ تو کیسے پڑھایا؟ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ